بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مایوسی۔ جناب، مایوسی کیا ہوتی ہے؟ مایوسی کسے کہتے ہیں؟ مایوسی وہ ہوتی ہے جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں یا ایسی کوئی ایشو ہو جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائیں یا ہم وہ کام ہمارے کرنے کے باوجود بھی نہ ہو جائیں، ہماری کوششوں کے باوجود بھی نہ ہو، تو ہم جب ہم دل ہی دل میں اندر ہونے لگتے ہیں، اس کو مایوسی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حادثات آتے رہتے ہیں، زندگی پھر بھی نہیں رکتی۔ آپ کو مثال دوں، گاڑی کا سیل ختم ہو جائے، اس کی مشین رک جاتی ہے، وقت چلتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز سے آپ مایوس ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز سے اگر آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو شاید کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز سے آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس اللہ کی ذات۔ اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا میرے بھائیوں؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمارا اس ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ ہم اتنی جلدی کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ دیکھو، اللہ کے سامنے جتنے بھی سجدے کریں، ہمارے اگر دل میں یقین نہ ہو وہ کیسے ہوگا؟ وہ کام ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دل میں پختہ یقین پیدا کریں۔ جس دن آپ کے دل میں یقین ہوگا نا، میں حلفاً بول رہا ہوں، وہ اللہ آپ کو دے گا۔ ہم شکوے ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھنا، اللہ کے بندے کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال لے لو، حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لے لو، حضرت یونس علیہ السلام کی مثال لے لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لو۔ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں اللہ اگر کسی کو روز محشر اگر کسی کی پکڑ کرے گا نا، تو وہ ہوگا جو کام بھی ایسے کرے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو سب سے زیادہ مایوس بھی اس کی رحمت سے یہی ہوتا ہے۔ بھائیو، دعا مانگا کرو۔ میں کہتا ہوں کبھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس۔ دیکھو، انسان جو ہے نا، انسان اس دنیا میں آئی تکلیفوں کے لیے۔ انسان جو ہے اس دنیا میں تکلیفیں سہنے کے لیے ہی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سہے گا، وہ تکلیفیں سہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بس اتنا ہی کہیں گے، مایوس کبھی نہ ہو۔
اللہ سے آپ بات کرنا تو سیکھیں. ہم نے ابھی تک اللہ سے بات کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. میں آپ کو اپنی لائف بتاؤں, میری لائف کیسی ہے. اٹس اے ویری اسٹرگل لائف. میں اپنی زندگی کو بہت اسٹرگل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. میرا یہ ماننا ہے کہ بیماری آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے. یاد رکھیں, جب آپ پر کوئی ایسا مسئلہ آئے گا نا, جب آپ کو ہو رہا ہو, میرا جب پلاسٹر ہو رہا تھا, کیونکہ آج کل بھی میں اس کرائسس کے اندر ہوں, ٹانگیں میری فریکچر ہے. جب میرا پلاسٹر ہو رہا تھا, جب میری ہڈی سیدھی کر رہے تھے نا, تو مجھے وہ اللہ وہ اس وقت جو یاد آیا نا, اس سے پہلے کبھی نہیں یاد آیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں درد, کرب میں تھا, تکلیف میں تھا. ہے کہ نہیں؟ اس وقت اللہ سے بات کرو. یاد, میرا یہ ایمان ہے, اللہ سے بات کریں. اللہ کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا. یونس علیہ السلام کو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رزق پہنچایا, مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا یار. اور ہم پر تھوڑی سی آفت آتی ہے, ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں کیوں دیا. لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کیوں دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی تکلیف زیادہ نہیں دیتا جتنی اس کی سکت ہوتی ہے نا, جتنی اس کی برداشت ہوتی ہے. اللہ اس کے سکت, اس کے برداشت کے مطابق اس کو تکلیف دیتا ہے. کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جب تک زندگی ہے نا, تو میرے بھائیوں آپ پر تکلیفیں بھی آئے گی. تکلیفیں بھی, تھوڑی خوشی تھوڑا غم, سب کے حصے کا ہے, سب کے حصے میں ہے. بس معنی یہ رکھتا ہے, کچھ لوگ جلد ہار جاتے ہیں, کچھ لوگ جب تو جہد کرتے رہتے ہیں, اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. اللہ پہ یقین ہوتا ہے. یاد رکھنا, میں ایک بات کہتا ہوں, ہمیشہ یاد رکھنا, اگر آپ کا اللہ پہ یقین ہے نا, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو مشکل سے نکالے نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے یار, وہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے. دیکھو بازو کا جب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یار, اگر اللہ اتنا ہی مہربان ہے تو ہمیں تکلیفوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ دیکھو ایک بچہ اگر رو رہا ہے, ایک بچہ یا جو بھی ہو, ماں اس کے پاس آتی ہے, اس کے ہاتھ پاؤں پکڑتی ہے, وہ بیمار ہے, چھوٹے سا بچے وہ بیمار ہے اس کے, ٹھیک ہے, ماں آتی ہے. اب کیا کرے گی؟ کیونکہ اللہ ہمیں وقتی تکلیف دے رہا ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, اس کا کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی اچھائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی, ہر چیز سے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. ایک ماں اگر اپنے بچے کو ہاتھ پاؤں پکڑتی ہے, اس کو بخار ہے, وہ دوائی پلاتی ہے, اس وقت تو بچہ رو رہا ہوتا ہے, لیکن ماں یہ کہتی ہے کہ نہیں, اس وقت کا رونا اس کے لیے ٹھیک ہے, تاکہ بعد میں اس کو تکلیف نہ ہو, اس کا بخار اتر جائے. اگر وہ یوں ہی چھوڑ دے کہ نہیں یار چھوڑو, رو رہا ہے, اگر میں دوائی پلاؤں گی تو روئے گا, اس کا بخار اور چڑھ جائے گا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی تکلیفوں سے بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں وقتی طور پر دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی بڑی آزمائشوں سے بچانے کے لیے, بڑے بڑے امتحانوں سے بچانے کے لیے وقتی طور پر چھوٹی چھوٹی امتحان, چھوٹی چھوٹی آزمائش ڈال دیتے ہیں. آپ پڑھیں تو صحیح, آپ صحاباؤں کی زندگی پڑھیں, اولیاء اہل بیت کی زندگی پڑھیں.
ٹھیک ہے نا. ان کے سر کٹ گئے, اہل بیت کے سر کٹ گئے, لیکن وہ ہارے نہیں. یاد رکھنا, ہر ہارنے والا انسان ناکام نہیں ہوتا, ہر جیتنے والا انسان کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. وہ ذات ہے. دیکھو, دعا اللہ تعالیٰ ہر انسان کی سنتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ دعا نہ سنتا تو میرے بھائیوں پھر کافروں کو اللہ تعالیٰ رزق کیوں دے رہا ہے؟ ہندوؤں کو اللہ تعالیٰ رزق کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دیتا ہے؟ دعا اللہ تعالیٰ ہر انسان کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا سنتا ہے. اس پر یقین تو رکھو صحیح, اعتماد بناؤ تو صحیح. یاد رکھنا یہ وہ ذات ہے جس پر اگر آپ اعتماد رکھیں گے, یہ وہ ذات ہے جو کبھی آپ کا اعتماد نہیں توڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا. آپ کا ایمان تو پختہ ہو. کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے. یاد رکھ, اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے. آپ میں مثال دوں نا آپ کو, یہ جو بچے پیپر دینے جاتے ہیں نا, پیپر دینے, یہ زیادہ نہیں بھی لیتے نا نمبر, 35 نمبر بھی لے لیتے ہیں نا ہر پیپر میں, ہر پرچے میں, تو وہ اس کو پاس کر دیتے. ٹھیک ہے نا. اتنی تو ہماری رعایا بھی دے دیتی ہے. تو اللہ اتنا کریم ذات ہے, اتنا رحیم ذات ہے. کیسے ہو سکتا ہے یار ہمیں وہ بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں؟ کم از کم میرا ایمان تو, میرا یقین تو اس چیز کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. تو بس اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. وہ ذات ہے جو کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.